اگر ساما خراشی نہ ہو تو جس طرز کے حالات اس مملکت خداداد پاکستان کے ساتھ وہ گزشتہ جو ایک تاریک دور گزرا اس کے حوالے سے زمانہ طالب علمی میں ناصر بھائی بیٹھے ہیں، لٹریری شخصیت ہے، میں تو قانون کا ایک ادنا سا طالب علم ہوں، تو ساما خراشی کی معذرت کرتے ہوئے وہ میں بڑے ذوق و شوق سے ایک طالب علمی کے زمانے میں نظم پڑھتا تھا، وہ آپ کے گوشے گزار کر کے دو چار لفظ کہہ کے اجازت لے لوں گا۔ ہم لوگ اقراری مجرم ہیں، ہم لوگ اقراری مجرم ہیں، سن اے جباری مجرم ہیں، سن ہم سے دور طاغوتی طاغوتوں سے بیزار ہیں ہم، یہ نگری اندھی نگری ہے تو اے راجا غدار ہیں ہم، انگریز سے ترکے میں جو ملا اس مذہب کے ہم باغی ہیں، ہم لوگ اقراری مجرم ہیں، سن اے جباری مجرم ہیں، چمگادڑ جس سے چڑھتے ہیں، ناصر بھائی توجہ، چمگادڑ جس سے چڑھتے ہیں اس صبح کا ایک آغاز ہے ہم لوگ اقراری مجرم ہیں، سن اے جباری مجرم ہیں۔ میرے عزیز دوستو، یہ 4-5 سال جو گزشتہ آپ کے سامنے وہ حکومت جو پاکستان میں رہی اس کے حوالے سے جس طریقے سے اس ریاست پر ظلم کیا گیا، اس ریاست میں بڑی جدوجہد کے بعد وہ میرا قائد نواز شریف پاکستان کسی فوجی انقلاب سے نہیں آئی، کسی اور انقلاب سے، خونی انقلاب سے نہیں آئی، یہ ووٹ ہی کی طاقت تھی کہ جس کے ذریعے سے محمد علی جناح اور اس کی ٹیم نے یہ پاکستان حاصل کیا۔ لہذا ووٹ کی اہمیت کو نواز شریف، کیونکہ قائد اعظم محمد علی جناح کا وارث ہے، وہ اسی مسلم لیگ کا تسلسل ہے کہ جس نے پاکستان بنایا تھا، اور پھر اب جو مرحلہ ہے وہ پاکستان بچانے کا مرحلہ ہے، پاکستان کو تباہی کے دہانے پر پہنچانے والے ماشاءاللہ آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں ان کے معاملات۔ میرا یہ سینئر صحافی بیٹھے ہیں، محترم جناب لیاقت مغل صاحب سمیت میڈیا بھی بیٹھی ہے، اس کے ذریعے سے میں میسج اس پنڈال میں بیٹھے ہوئے ان نوجوانوں کے ساتھ ساتھ اس کراچی والوں کو بھی دینا چاہتا ہوں۔ جو کراچی والوں، تم سے صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں، کیا تمہارے باپ دادا جنہوں نے یہ پاکستان بنایا، کیا وہ سب کے سب اس مسلم لیگ کے سپاہی نہیں تھے؟ کیا وہ قائد اعظم محمد علی جناح کے وارث نہیں تھے؟ کیا وہ قائد کی لبیک پر، مسلم لیگ کی پکار پر اپنے گھر بار جان مال، اپنے آباء و اجداد کے پرکھے حویلیاں، زمینیں، جائیدادیں، عہدے سب کچھ چھوڑ کر اس بے سر و سامان ریاست میں نہیں آئے تھے؟ لہذا میں میڈیا کے توسط سے خاص طور پر اس کراچی کی عوام کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تم لاوارث نہیں ہو، تمہاری وارث کل بھی مسلم لیگ تھی، تمہاری وارث کوئی وہ جماعت نہیں ہے کہ جو بوریوں میں پیک کر دیتی ہو لوگوں کو، یا جھوٹے وعدے کر جاتی ہو، یا 100 کروڑ 1 کروڑ نہیں ہے کہ جو بوریوں میں پیک کر دیتی ہو لوگوں کو، یا جھوٹے وعدے کر جاتی ہو، یا 100 کروڑ 1 کروڑ میں نوکریوں کا اور 50 لاکھ گھروں کا وعدہ کر جاتی ہو۔ تم تو وارث ہو اسی مسلم لیگ کے، تمہارا تو فرض ہے کہ تم خود آؤ اور اس مسلم لیگ میں شمولیت کر کر اپنا حق لے لو۔ آج تمہیں ناصر الدین محمود کی شکل میں ہم تمہیں وہ قیادت دے رہے ہیں کہ جس کے کردار پر باخدا
ہم اس کو یہاں کھڑا کرتے ہیں اور تمہارے کراچی کے اندر کسی بھی حوالے سے کوئی بھی کینڈیڈیٹ ہے اس کا اور ناصر الدین محمود جو کہ فرزند کراچی ہے، جو کہ بانیان پاکستان کی اولاد میں سے ہے، جو خود ایک انٹیلیکچوئل دانشور جس نے مختلف نظریات کی تعلیم حاصل کی ہوئی ہے، جس پر میرے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب کا اتنا بھروسہ اور اتنا ٹرسٹ ہے کہ انہوں نے ناصر الدین محمود صاحب کو خاص طور پر جو پارٹی کا منشور ہے جس میں مزدوروں اور کسانوں کے معاملات ہیں، ان کی تکالیف کے معاملات ہیں، ان کی پریشانیوں کے معاملات ہیں، اس کے حوالے سے اسپیشل ریسرچ اسٹڈی کے حوالے سے ناصر بھائی کی ڈیوٹی لگائی، کیونکہ انہیں معلوم ہی نہیں، انہیں یقین بھی ہے، انہیں ٹرسٹ بھی ہے کہ یہ فرزند کراچی جو کہ عوام سے ہے اور عوامی مسائل کو بھی جانتا ہے، جس کی فیملی کے اندر مزدوروں کے لیڈرز بھی ہیں، ان کے ماموں نامور مزدور لیڈر رہے، خود یہ مطلب ماشاءاللہ جو ہے وہ خود خدمات کرنے والی شخصیت ہے۔ تو میرے بھائیوں، میں آپ سے میرٹ کی بات کروں گا، میں لسانیت کی بات نہیں کروں گا، میں نسل پرستی کی بات نہیں کروں گا، میں فرقہ پرستی کی بات نہیں کروں گا، میں قوم پرستی کی بات نہیں کروں گا، میں تو آپ سے میرٹ کی بات کروں گا۔ کالا کوٹ پہنا ہے نا میں نے آپ سے، وکیل ہیں ہم لوگ، تو بھائی ہم تو وہاں عدالتوں میں جاتے ہیں، ہم بابا ڈیم جیسے لوگوں کی عدالتوں میں بھی جاتے تھے کہ جو ناانصافی کرتے تھے، وہاں بھی ہم انصاف مانگتے تھے میرٹ پہ، اور آج وقت نے ثابت ہماری قیادت کے لیے کر دیا کہ اس کے ساتھ میرٹ پہ فیصلے اس وقت کی متعصب عدلیہ نے نہیں کیے تھے، تو آج آپ کے سامنے ہے۔ اس لیے میں میرٹ کی بات کر رہا ہوں کہ ناصر الدین محمود میرا کینڈیڈیٹ، میری پارٹی کا کینڈیڈیٹ، آپ کا کینڈیڈیٹ، آپ کا نمائندہ، پورے کراچی کو چیلنج دیتا ہوں کہ آؤ تم میں سے کون سا فکری سوچ رکھنے والا، تم میں سے کون سا نیٹ اینڈ کلین، تم میں سے کون کوئی ویژن رکھنے والا اگر ناصر الدین سے مقابلہ کرتا ہے تو عاجزی انکساری رکھنے والا شخص ہے، تو کبھی اپنے منہ میں مٹھو نہیں بنے گا۔ لیکن کیونکہ ہم اس کو یاد لائے، ہم نے ان سے ریکویسٹ کی کہ ناصر بھائی آپ ہمارے اس حلقے سے انتخاب لڑیں، اس حلقے پہ بڑا ظلم ہوا، اس پہ وہ نسل پرست جماعت کی جب حکمرانی رہی، جب وہ یہودیوں کے داماد کی حکمرانی رہی، تو خاص طور پہ ان علاقوں کو بڑی بری طریقے سے نظر انداز کیا گیا۔ ناصر بھائی آپ یہاں سے آئیں اور کراچی کی آواز بھی بلند کریں، یہاں کے لوگوں کے بھی جو جائز معاملات ہیں، جو ان کے ساتھ پریشانیاں ہیں، اس کو حل کرانے کی بات کریں۔ تو ناصر الدین ہماری دوستوں کی، ہم سب بھائیوں بہنوں کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے اس حلقے سے انتخاب لڑ رہے ہیں، اور یہ میں اپنی قیادت کا شکر گزار ہوں کہ ہماری قیادت نے بھی ہمیں مایوس نہیں کیا، ہمیں بہترین کینڈیڈیٹ دیا۔ جب میں بربرا کہہ رہا ہوں کہ آؤ میں چیلنج دیتا ہوں، آؤ تمہیں چیلنج دیتا ہوں پاکستان کراچی کی تمام سیاسی مذہبی جماعتوں کو کہ میرا کینڈیڈیٹ کے سامنے تم اپنے کینڈیڈیٹ بھی لاؤ، ہمارا کینڈیڈیٹ بھی ہے، تمہارے کینڈیڈیٹس کے اوپر کہیں نہ کہیں دھبا لگا ہوا ہوگا، کہیں نہ کہیں کوئی داغ لگا ہوگا، کہیں نہ کوئی معاملات ہوں گے، یہ ہمارا کینڈیڈیٹ بھی ہے، تمہارے کینڈیڈیٹس کے اوپر کہیں نہ کہیں دھبا لگا ہوا ہوگا، کہیں نہ کہیں کوئی داغ لگا ہوگا، کہیں نہ کوئی معاملات ہوں گے، یہ میرا امیدوار نیٹ اینڈ کلین ویژنری جو کہ عوام کے لیے سوچنے والا ہے، اس کو ووٹ دینا اور ووٹ دلوانا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ میں وقت نہیں لوں گا، آپ سب لوگ مزید جو ہے قائدین کو ضرور سنیں، لیکن خدا را ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ جس پارٹی کے پروگرام میں بیٹھے ہیں، اس پارٹی کو کبھی بھی اس کے قائد کو مکمل حکومت نہیں کرنے دی گئی، چاہے وہ عالمی اسٹیبلشمنٹ ہو یا کوئی اور ہو۔ جب برا وقت آتا تھا، وہ کیا کون تھا وہ ان کا واجپئی، اس نے دھماکے جب کیے، وہ وقت یاد کیجئے، اس نے دھماکے کرتے ہی اعلان کرا کہ یہ کشمیر تو میرے باپ کا ہے، میں اس کشمیر پر آ رہا ہوں۔ تو بھائی اس
को कौन था वो बिहारी जो था वहां का उनका वजीर आजम, उसको अटल बिहारी वाजपेयी जी, उसको इंसान बनाने वाला, उसके तकब्बुर और गरूर को मिटाने वाला ये नवाज शरीफ ही तो था। अगर खुदा न खास्ता वो करप्ट होता तो वो जो क्लिंटन था तो आपके सामने की तारीख है, उसके हाथों बिक जाता। और रियासत के भी कर्जे माफ कर रहा था, वो अंडर टेबल उसको और उसकी नस्लों के लिए भी बहुत कुछ दे रहा था। लेकिन नवाज शरीफ उस जमात का लीडर है कि जो हकीकत में कायद अल्लामा इकबाल, सरदार अब्दुल रब नश्तर और लियाकत अली खान जैसे अजीम लीडर्स का तसलसल अगर कोई है तो वो नवाज शरीफ है। उसने आपके सामने में आपको उनको इनकार करा और पाकिस्तान को उस मुश्किल मरले से निकाल कर, अब उसका कसूर यही था कि वो तुम्हारे बच्चों के लिए सी पैक बनाकर रोजगार के जराए पैदा कर रहा था। वो झूठे दावे नहीं करता रोटी कपड़ा मकान, या वो ये दावे नहीं करता कि 50 लाख नौकरियां और 1 करोड़ घर, उसने कभी दावे नहीं किए। उसने तो हमेशा कायद का वो फरमान याद रखा कि काम काम काम। हमें फख्र है कि हमारा कैंडिडेट नासिरुद्दीन महमूद भी वही नजरियाती शख्स है, वही नवाज शरीफ का तसलसल है कि जो एक ही बात जानता है, काम काम काम। हमारे बहुत शुक्रिया। वक्त कलील है, तमाम मुकर्रिरीन से गुजारिश है कि मुख्तसर किताब करें। नदीम हाशमी साहब